السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد خان۔ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جو احباب مجھے جانتے ہیں تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں ہر دوسرے روز کوئی نیا تماشا لے کے آتا ہوں۔ ہاں، بالکل ایسے ہے، اور دوست سمجھتے ہوں گے کہ جیسے پرندے، جیسی بلیاں، جیسے بکریاں سالانہ بہت زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہیں، تو ایسے میں بھی بہت زیادہ میڈیا آرگنز لانچ کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جہاں اس ملک اور مٹی کے دوستوں کی کمی نہیں ہے، وہاں دشمنوں کی بھی کثرت ہے۔ میں جب بھی کوئی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی پلیٹ فارم لانچ کرتا ہوں، اس کو کامیاب کرتا ہوں، اور اس کے فالوورز جب کروڑوں میں پہنچتے ہیں اور میری آواز ایک توانا آواز بن جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی نادیدہ قوت، کوئی دشمن قوت آ کے اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ چینلز ہیک ہو جاتے ہیں، یا وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ بند ہو جاتے ہیں، اور میں پھر زیرو سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں ہمت ہارنے والا بندہ نہیں ہوں۔ ایک شعر بہت صادق آتا ہے میرے جیسے لوگوں پہ: ہم روح سفر ہیں، ہم ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہے، ہم ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ بچپن میں جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک مضمون تھا، اس میں ایک چھوٹی سی چونٹی کی کہانی ہوتی ہے۔ چونٹی جو ایک پانی کے ایک تالاب میں گری ہوئی ہوتی ہے، تو چونٹی تو بیچاری اتنی معصوم اور کمزور اور ننھی منی سی ہوتی ہے کہ اس کے لیے تو ایک قطرہ بھی سمندر کے برابر ہے۔ جائے کہ اگر وہ ایک تالاب میں گرتی ہے تو اس کے لیے تو کئی سمندروں کے برابر۔ تو وہاں درخت سے کوئی پتا جوڑ کے نیچے گرتا ہے، اور وہ چونٹی اس پتے پہ چڑھتی ہے، اور پانی کی لہریں اس پتے کو دکا دیتے 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 کنارے کے قریب لاتی ہے، اور وہ کنارے پہ اتر کے زندگی بچا لیتی ہے۔ وہ چونٹی میرے ذہن میں ہمیشہ سے بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے جادی مسلسل کا ایک پیغام دیا، تو میں کبھی تھکتا نہیں، میں کبھی ہارتا نہیں، میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی میرے راستے روک نہیں سکتی، کوئی ایک راستہ روکتا ہے، میں 10 نکالتا ہوں۔ نیا راستہ آپ لوگوں کے لیے، اور وہ ہے زبان خلق۔ زبان خلق سنتی ہی آپ کے ذہن میں، تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ایک مصرع ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے: زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو۔ یقیناً جو عوام کی جو زبان ہوتی ہے، عوام کی جو بات ہوتی ہے، وہ ایک الہی اعلان کے برابر ہوتی ہے۔ عوام میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زبان خلق کے لیے ہمارا سلوگن ہے: عوامی صحافتی تحریک۔ ہم نے بہت سوچا اور ایک نتیجے پہ پہنچے۔ صحافت جو ریاست کا چوتھا ستون گردانا جاتا تھا، جس طرح دیگر 3 ستونوں کو دیمک لگ چکا ہے، ایسی ہی صحافت کی ستون جو ہے وہ بھی دیمک چاٹ چکے ہیں۔ آج ایک کنیز اور غلام بنی ہوئی ہے ہماری صحافت امراء کی، اشرافیہ کی۔ وہ صحافت جو عام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ خاص لوگوں کی خدمت پر معمور ہے۔ عام لوگ جو ہے ان کو کوئی نہیں سن رہا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 25 کروڑ کے 25 کروڑ عام لوگوں کو، عوام کو، پاکستانیوں کو طاقت دیں گی میڈیا کو، ان کو صحافی بنائیں گے، جنازے میں لے کے آئیں گے۔ کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، تعلیم یافتہ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وسائل ہے نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جس کسی کے پاس بھی ایک عدد عام سا موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ ہمارا رپورٹر ہے۔ جرنلزم بھی ہم سکھائیں گے، معاوضہ بھی ہم دیں گے، اور اس کی آواز کو نشر کرنے کا اہتمام بھی ہم کریں گے۔ اس کی عام آواز کو ہم اتنا توانا بنائیں گے کہ وہ ایوانوں تک پہنچے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم نے تبدیلی لانی ہے۔ ہم صحافت کو خاص اداروں سے، صحافت کو خاص لوگوں سے، صحافت کو اشرافیہ سے، اور صحافت کو بکے ہوئے صحافیوں سے، اشرافیہ کے میں مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ جو لفظ آیا تھا وہ نامناسب تھا۔ تو ہم عوامی صحافتی تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گا۔
हमारा अता पता नाम और निशान, हम कौन है, हमसे किस तरह राबिता कायम किया जा सकता है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, आप राबिता कर सकते हैं। और ज़ुबान खल्क, अवामी सहाबती तहरीक ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो। डिजिटल मीडिया के हर आर्गन पर हमारी प्रेजेंस आपको दिखाई देगी। यही बातें होंगी। एक कारवान हम बना रहे हैं, एक झंडा मैंने लेके हाथ में रखा है। मैं कमजोर भी हूँ, बीमार भी हूँ, बूढ़ा भी हूँ। आप जवानों ने आगे आना है, ये झंडा मुझसे लेना है, मैं रहूं या न रहूं। इस सोच को आगे लेके जाना होगा। तमाम दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझसे अगर मुतफिक हो रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो घंटी के जो बटन है उसको दबाइएगा, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों में, वाकिफकारों में इस चैनल को आम कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ कम से कम वक्त में ईवान तक पहुंचे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।